یہ ان آیات کا مضمون ہے جس میں سے نکال کر دیا جاتا ہے. ہر ایک سورہ توبہ اور ٹکڑے اس میں سے دے دیے جاتے ہیں. بعض پہلے جیسے سورہ بقرہ کے ہوا کرتے تھے ہر ایک کی زبان پر، جو اسلام کی جنگوں کو، یعنی جنگ بھی نہیں کہنی چاہیے، پیس اینڈ وار کی فلسفی کو جتنے لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، غلط مطلب نکالتے ہیں، وہ سورہ توبہ تو اب خاص طور سے ہر ایک کے کانوں میں ڈال دی. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے لیے اعلان برات ہے، یعنی اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں. وہ جو لوگ جن سے تمہارے معاہدے تھے، ایگریمنٹس تھے. یہ پہلی آیت ہے سورہ توبہ کی، اور پچھلی مرتبہ اس کا پس منظر سارا وقت اسی میں گیا تھا. یہ جو اعلان سورہ توبہ کے بارے میں کیا، سورہ توبہ میں دوبارہ یاد دلا دوں، پچھلی مرتبہ بھی میں نے کہا تھا ان سورتوں میں سے ہے جن میں سے ایک دو آیتیں خاص طور سے نکالی جاتی ہیں، وہ سب جگہ مشہور ہیں کہ یہ مار کاٹ کی تعلیم دیتی ہے، یہ ٹیررسٹ بناتی ہے. شروع ہوئی، آپ دیکھیں اسے کہ یہ تو میں نے پچھلی مرتبہ اس پر روشنی ڈالی تھی کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی گئی. لمبی بات ہے، اب اسے دوبارہ میں نہیں دہرا رہا. اور پس منظر مختصر یہ تھا جو زیادہ تفصیل سے پچھلی بار رکھا تھا کہ اس سے پہلے کی سورہ انفال جنگ بدر سے متعلق تھی. وہ پہلی جنگ تھی جو پیش آئی جس میں جب جنگ کی اجازت دی گئی. 3 کنڈیشنز ہیں، 3 صورتیں ہیں جب ہتھیار اٹھانا یا آرمڈ اسٹرگل جب جہاد کا حصہ بن جاتی ہے. اس میں سے پہلی وہ تھی جب سورہ انفال میں جس کی زیادہ تفصیلات ہیں، اور سورہ حج میں اس کی اجازت کا اعلان آیا تھا کہ اب ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے، پرمیشن دی جاتی ہے، یعنی ڈیفنسو وار، کہ جن پر حملہ کیا گیا، اٹیک کیا گیا، انہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا. اس سے پہلے تک یہ پرمیشن بھی نہیں تھی، اب تمہیں اجازت دے دی گئی، اس لیے کہ اب وہاں سے مکے سے آ گئے تھے. اور یہاں بھی وہ یہ حالات میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیے تھے کہ وہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے ہر وقت الرٹ رہے، اور کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمنوں کی سازشیں جگہ جگہ ایک دوسرے سے جوڑ توڑ دوسری قوموں سے جو آس پاس تھی وہ جاری تھے. اور ان حالات میں وہ جنگ پیش آئی. لڑنے کے لیے نہیں نکلے، کہا گیا تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ تم جنگ کر سکتے ہو. اس کے بعد درمیان میں ایک لمبا سلسلہ ہے چھوٹی اور بڑی جنگوں کا. 8 سال کے اندر جب مکہ فتح ہوا، اس سے پہلے اور اس کے فوراً بعد بھی جنگ حنین اس کے بعد ہوئی، بڑی جنگیں کچھ ہوئیں. تبوک کے لیے نکلے، تبوک کے سفر کے اوپر، فتح مکہ کے بعد بھی یہ تھے حالات جس میں اب یہ جو سورہ توبہ ہے اس کے بعد یہ وہ آخر کا حصہ ہے جہاں جنگ کے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اب تم اپنے مرکز پر آ گئے، وہ سینٹر تمہارے پاس آ گیا، جس کے بارے میں یہ آیات گزر چکی ہیں پہلے سورہ بقرہ کی. قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار پلٹنا آسمان کی طرف، یعنی کسی امید میں اللہ سے توقع دعا ہے کہ مدینے میں ہیں، لیکن مرکز جو سینٹر جو کعبہ اصل سینٹر اور مرکز تو وہی تھا، وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ سینٹر جہاں تمام عالم کے لوگ، تمام دنیا کے لوگوں کو امن کے مذاکرات کے لیے جمع ہونا تھا، جہاں
سب کے کنونشنز ہونے تھے، تو ابھی وہ تو اپنے پاس نہیں ہے، تو مشرکین کے قبضے میں ہی ہے اور وہاں شرک چل رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم لازماً تمہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور تمہاری رضا ہے، یعنی رضا کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی وہاں پیدا ہوئے تھے اس لیے اس محبت کے خاطر جو خواہش تھی، بلکہ یہ خواہش یہ اور احساس یہ کہ ہم یہاں آ گئے نسبتاً کمپیریٹیولی اب سیف ہو گئے، سرکشت ہو گئے، لیکن یہاں پر لوگوں کی سپورٹ بھی مل گئی، لیکن ابھی مرکز باقی ہے، سینٹر باقی ہے۔ یہ ہے اہمیت سینٹر کی یا مرکز کی تمام عالم اسلام کے۔ یہ چھوٹے چھوٹے تھے ٹکڑے جو جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، باریک باریک سی کرچیں جو اسلام کے دشمنوں نے کر دیں، اور یہ اسپرٹ، یہ جذبہ، یہ پھونک دیا اندر نیشنلزم کا کہ خون دے کر بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ سرحدیں ہو گئیں سب کی الگ الگ، ٹکڑے انہوں نے کیے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جب جب پارٹیشنز ہوئے، زمین کے ٹکڑے ہوئے، تو وہ اسلام کے دشمنوں نے کیے، مسلمانوں، اسلام نے کبھی نہیں کیا۔ یہ جو انڈیا پاکستان کا ڈویژن ہوا، یہ اسلام نے نہیں کیا۔ یہ اسلام کے نام پر نام لینے والے جو تھے، وہ لیڈر وہ تھے جو اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے، علمی طور پر بھی کچھ نہیں جانتے تھے اسلام کے بارے میں۔ مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا اور موبلائز کیا تھا، ورنہ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ وہاں تو ارض اللہ و عباد اللہ، اللہ کی زمین اور اللہ کے بندے۔ تو جب جب زمین میں پارٹیشنز ہوئے اور ٹکڑے ہوئے، وہ اسلام دشمنوں نے کیے، پوری زمین میں، صرف ان ملکوں کے اندر نہیں جہاں مسلم میجورٹی تھی۔ پہلے قبضے کیے، اور قبضے کرنے کے بعد جب انہیں چھوڑنا پڑا تو ٹکڑے، ہر جگہ ٹکڑے کر 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 چھوڑا، اور وہاں پر کانفلکٹس اور ٹکراؤ آپس میں پیدا کر کے چھوڑا۔ یہی یہاں پر کیا جب یہ ان کا زوال تھا۔ ان دنوں میں یہ سینٹر اور مرکز، اس میں انہوں نے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی اگر کہیں سورج ایک حصے پہ ان کی کہیں ڈوب رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اتنی بڑی امپائر ہے کہ دوسرے حصے میں کہیں نکل رہا ہوتا ہے۔ انہیں جب اپنے یہ کالونیز چھوڑنی پڑی، جگہ جگہ سے چھوڑتے جا رہے تھے، تو اس وقت کی یہ پوزیشن ہے انہوں نے کہ خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اسی لیے تو یہ دب رہے تھے سب چاروں طرف سے۔ عرب نیشنلزم کا ایک لوگوں کے اندر وہاں کے ان کے عرب نیشنلزم، عرب قومیت کی ہوا بھری، اور پھر مختلف گروہوں کو اور ان کو خود سپورٹ دی اور کہا کہ تم حکومت کرو چل کے، اب خود تو چھوڑنا تھا انہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا، میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، جس میں سے ایک یہ تھا کہ کسی عرب کو کسی عجم کے اوپر، یعنی غیر عرب کے اوپر کوئی پریفرنس نہیں ہے کسی بھی طرح کی۔ تو اب اگر خلافت وہاں پر تھی، جس کا جو اس خلافت عثمانیہ یا ٹرکی جس کا سینٹر بنا ہوا تھا، لیکن اصل مرکز اتنا کمزور ہو گئی تھی کہ اس مرکز پہ ان کا کنٹرول نہیں بچا تھا، جو عالم اسلام کا مرکز تھا۔ تو اس پر انہوں نے یہ جو پریزنٹ موجودہ جو ہیرارکی چلی آ رہی ہے، یہ جنہوں نے اس کے جو بانی تھے، ان کو انہوں نے سپورٹ دینے کے بعد کہا کہ تم چلو یہاں پر، لیکن شاہ بنو گے، خلیفہ نہیں، خلافت کا نظام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان سے اگر بغاوت کی خلافت یہاں ہو، ترکی کمزور ہو گیا، وہ بھی ان کے کنٹرول کے اندر ہو، یہاں رہو، شاہ رہو، اور آج تک شاہ ہیں سب۔ تو خلافت اصل میں تو اس دن ختم ہوئی، تب نہیں ختم ہوئی جب مصطفیٰ کمال پاشا نے اعلان کیا تھا۔ یہ سینٹر و مرکز جس پر انہوں نے یہ آپس میں معاہدہ کیا کہ ہاں ہم کنگ بنیں گے۔ قرآن نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری نظروں کا بار بار اٹھنا، تو ہم تمہیں وہاں پر لے جائیں گے واپس۔
ابھی بہت کم وقت گزرا ہے. اور پھر فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تم اپنا سارا پروگرام جو ہے وہ اس کے اوپر سینٹرڈ رکھنا کہ تمہیں پہنچنا ہے وہاں. اپنی ساری تیاریاں اسی پر رکھنا، ساری توجہ اسی پر مرکوز کرنا، مسجد حرام. یعنی اللہ کا منصوبہ، لیکن وہ امپلیمنٹ تمہارے تھرو ہوگا، انسانوں کے تھرو، جب وہ اس کے لیے راضی ہوں گے، اٹھیں گے. یہ وہ خود سے کچھ نہیں کرے گا. یہ 20-22 کروڑ جو رو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، 20-22 کروڑ تو کسی دن خالی کھڑے ہو جائیں، کچھ بھی نہیں کریں تو 1 ارب جو ہے وہ فوراً سرنڈر کر دیں. تو اللہ کا منصوبہ، اللہ کا پروگرام، اللہ کا پلان میں کہتا ہے کہ تمہیں کرنا تمہیں ہے، پھر ہماری مدد ہوگی. اور یہ زوال ہے ان کا، جس کا پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ سب سمندر کے جھاگ کی طرح بہہ جائیں گے. اب تم اپنے ہر پروگرام فول وجہ کا شطر المسجد الحرام کے اپنا جتنے پروگرام تمہارے ہیں آگے، وہ اس کے اوپر سینٹرڈ رکھنا، اپنے توجہ اس پر مرکوز کرنا کہ تم پہنچو گے وہاں. یہ تھا پس منظر یا پہلی آیت کا، جہاں سے یہ شروع ہوئی. اور دیکھیے کوئی پریلیمنریز نہیں، کوئی تمہید نہیں، کوئی بھومکا نہیں، اچانک ایک دم سے شروع ہو گیا مضمون. یہ سورت جس شکل میں شروع ہوئی، اور میں نے پچھلی بار یہ بات بھی کہی تھی کہ ہر سورت کے ختم ہونے پر میں اگلی سورت کا ربط بتاتا ہوں کہ ان دونوں میں کیا ریلیشن شپ ہے. جہاں ختم جس مضمون پہ ہو رہی ہے اس سے کیسے شروع ہو رہی ہے، وہ بتانا پڑتا ہے، اسے فل ان دی بلینکس بہت غور کر کے، اور لوگوں کو غور کر کے سمجھنا پڑتا ہے کہ ہاں ایک لگاتار مسلسل کنٹینیوڈ ایک مضمون چلا آ رہا ہے. یہاں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. سورہ انفال ختم ہونے کے بعد جو سورہ توبہ اسٹارٹ ہوئی، وہ بھی جنگ کی ہدایات تھی، اور یہ بھی جنگ کی ہدایات ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ جو قرآن کا انداز ہے کہ درمیان میں وہ یونیورسل پرنسپلز اور اصول انسانیت کے بتاتا چلتا ہے. تو اب یہ مکہ فتح ہو گیا. یہ معاہدے تھے اور ایگریمنٹس تھے، وہ ایگریمنٹس توڑے انہوں نے. جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی اس وقت جو ایگریمنٹ تھے وہ ایگریمنٹ توڑے انہوں نے. مسجد الحرام کے پاس خونریزی کی، اور اس کے بعد پھر بہت چاہا انہوں نے کہ کسی طریقے سے دوبارہ پھر یہ مان جائیں، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو سفیان آئے، بڑی کوششیں کی، لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے یہ لشکر گیا، اور پھر ان لوگوں نے ایسے ہی سرنڈر کیا کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی. اور جب کوئی جنگ نہیں ہوئی اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا تو وہاں مارکاٹ نہیں ہوئی. جانے کے بعد اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کچھ نہیں کہا جائے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. وہ 8 سال پہلے جو کچھ تم نے کیا اور درمیان میں اب تک جو کچھ کرتے رہے. یہ فاتح قوم اور وجئی اور یہ کانکررز اس طرح سے مکے میں داخل ہوئے. جنگیں ابھی اور بھی ہیں، ابھی اور دوسرے قبائل جو مضبوط تھے، جنہیں اپنی طاقت کے اوپر بہت، اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب یہ بڑی طاقت بن گئی تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ میں لڑا جائے یا انہیں روکا جائے. وہ بھی کھٹک رہے تھے وہاں پر جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، جو ایران اور روم، جو وہ پاور جن کے ہاتھ میں آگے یہ باقی دنیا بٹی ہوئی تھی. وہ اس ابھرتی ہوئی طاقت سے وہ بھی اپنے اپنے پروگرام بنا رہے تھے، اس لیے کہ اس علاقے کے اندر الگ الگ بٹے ہوئے تھے. پہلے ان کی حکومتیں تھیں یا ان کے کم از کم گورنرز رہتے تھے مختلف علاقوں کے اندر. اب ایک یہ مکہ فتح ہو گیا. ابھی جنگیں اور بھی ہیں اس کے بعد بھی، جنگ حنین ہے، جنگ حوازن ہے، بڑی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں اور بھی تھیں. جنگ وہاں حدیبیہ میں جب سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہتھیار سارے، تلواریں سب میان میں تھیں، اور بہت واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہم لڑیں گے نہیں، ہم لڑنے نہیں آ رہے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے. تو تمام عرب کو اجازت تھی، وہ سینٹر تھا، وہ اپنے طریقے سے اپنی رسموں کے حساب سے تو وہ اپنا حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی وہاں ہوتا تھا، لیکن صرف ان کو اجازت نہیں تھی کہ تمہیں نہیں آنے دیں گے. خیر وہاں پر ایک معاہدہ ہوا، ایک ٹریٹی ہوئی، اور اس ٹریٹی کا یہ بھی تھا کہ ایگو تھی ان کی، اس سال تو نہیں، اس سال تو واپس جائیں، اگلے سال آ کے کر سکتے ہیں، آنے کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں، اور ہتھیار اندر ہی رہیں گے ایسے جیسے اب آئے. مان لیا اسے بھی، ان کے ایگو سے نہیں ٹکرائے.
مان لیا تھا انہوں نے کہ آنے دیں گے، چلے واپس چلے، اگلے سال آ جانا۔ نیکسٹ ایئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، لوگوں کو بھیجا، وہ گئے، اور پھر اس کے بعد اس کے اگلے سال سن 10 ہجری میں اعلان کرایا، اور 1,40,000 اور کچھ روایات کے مطابق 1,44,000 چاروں طرف سے جتنے جگہ جگہ جہاں جہاں پر وہ لوگ پھیلے ہوئے تھے اسلام لانے والے، ان کی بڑی تعداد ساری کی ساری ساتھ میں تھی۔ اور پھر یہ پہلا حج ہوا۔ یہ جو پہلا حج ہوا، اب جب وہاں پر اکٹھے ہوئے، اصلاً وہ تو مرکز تو مل گیا تھا سن 8 ہجری میں، لیکن یہ ہے وہ موقع جس وقت پھر یہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں آگے کے لیے، کچھ جو اگر کہیں آرمڈ اسٹرگل ہو، اگر ہتھیاروں کہیں ٹکراؤ ہو، کشمکش ہو، تو اس کے کچھ اصول، اس لیے کہ اس کے بعد پھر 3 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اب یہ بالکل آخر کا حصہ تھا، یہ اسے حج اکبر کا نام دیا آگے آ رہا ہے۔ وہ ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہو گیا، اس لیے کہ جمعے کا دن تھا، ہمارے یہاں مشہور ہو گیا جب جمعہ ہوتا ہے تو حج اکبر ہوتا ہے، اور ویسے ہی جتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ گنگا نہا آتے ہیں، سب کے پاپ دھل جاتے ہیں، کوئی بھی جاتا ہے تو۔ اور حج اکبر تو پھر بہت ہی بڑی چیز ہو جاتی ہے اگر جمعے کو پڑ گیا تو۔ حج اکبر ایک بار ہوا تھا، وہ حج اکبر تھا، وہ پہلا عالمی ورلڈ ایک گلوبل کنونشن تھا، پہلے جنرل باڈی کا، مسلمز کی جنرل باڈی کا، جو وہاں پر تھا، مینا کے میدان میں منعقد ہوا تھا، وہ اسے حج اکبر کہا، یہ پہلا سالانہ اجلاس۔ وہاں سے اب اس موقع پہ یہ اعلان ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے آئے کہ اب تم سے یہ معاہدے کرتے رہے، توڑتے رہے۔ اس درمیان میں احکام یہ بھی آئے جنگوں کے سلسلے میں کہ کہیں اگر ماس لیول پر ظلم ہو رہا ہے، تمہیں جانا ہے وہاں پر اور لوگوں کو ظلم سے بچانا ہے، چاہے وہ جو بھی ہوں، اس میں مسلم نان مسلم کی قید نہیں ہے۔ وہ چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور اپنی اپنی زبان میں اسی کو بلا رہے ہیں، خدا کو بلا رہے ہیں کہ کوئی تو بھیج ہماری مدد کے لیے، سورہ نساء کی جو آیت ہے۔ اور پھر اب یہ آخری بڑا اصول جو ہے وہ اب آیا ہے، جس کا اعلان یہاں پر ہوا۔ اسلام بہت اہمیت دیتا ہے معاہدوں کو، عہد کی پابندی کو، انڈیویجول انفرادی زندگی میں بھی اور کلیکٹیو لائف میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، کہ معاہدے جنہوں نے توڑے ان کے ساتھ پھر کوئی رعایت نہیں، تمہارے پاس اگر طاقت ہے تو جنگ کرنا، انہیں تو سازشیوں کو تو ہٹانا ہے۔ دیکھیے یہ بھی گزر چکا پہلے سورہ انفال کے اندر کہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا، حملہ آور فوجیں، حملہ انہوں نے کیا ہے، اور پھر وہاں وہ اگر بین جناحوا للسلم، اگر وہ آفر بھیجیں پیس کا کہ روک دیں جنگ بندی کا، اگر وہ آفر بھیجیں تو کب بھیجیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب دب رہے ہوں گے، اور حملہ آور بھی وہی تھے، تو کہا فجنا لہب، اسے ایکسیپٹ کر لینا، پیس ٹریٹی، یہی بہتر ہے۔ وہاں پر یہ کہا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، یہی تو تمہیں ڈر ہو سکتا ہے نا، ذہنوں کے اندر آ سکتا ہے کہ دھوکہ دیں گے، اس وقت دب کر صلح کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، سازشیں ان کی ناکام ہو جائیں گی، لیکن پیس سے مت ہٹنا۔ یہ تھا ان کے معاملے میں جنہوں نے حملے کیے، لیکن جنہوں نے ٹریٹیز توڑی ہیں ان سے وہاں پر کوئی اب اگر کہیں صلح اب رک جاؤ تو یہ کچھ نہیں، کہ انہیں سازشیوں کو تو ختم کرنا ہے، ریکارڈ آ چکا ہے کہ انہوں نے معاہدے کیے تھے اور توڑے، تو ان کے لیے حکم یہ آیا کہ اب اگر ان کے ساتھ میں جنگ ہو تو پھر وہاں پر کوئی کسی طرح کی صلح کی کوئی بات نہیں، جب تک وہ آخری بات یہ ہے کہ وہ تمہارے نظام کو تسلیم کر لیں، تب تو جنگ روکی جا سکتی ہے۔ جو تمہارا اور یہ نظام جو امن کے لیے ہے، جس کے اندر غیر مسلم بھی امن سے ہی رہیں گے، یہ تمام دنیا میں بدنام کیا ہے بہت سے ان ملکوں نے جہاں مسلم میجورٹی ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے علم والوں نے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پھیلائے ہیں جو بالکل قرآن کے خلاف ہے، کہ ان کے ساتھ میں بڑی پارشلٹی کا سلوک کیا جائے گا، جو غیر مسلم وہاں پر رہتے ہیں ان سے جزیہ لیا جائے گا،
جزیہ ان سے نہیں لیا جائے گا جو اسٹیٹ وہاں رہتے ہیں، جزیہ ان اسٹیٹ سے لیا جائے گا، ان حکومتوں سے لیا جزیہ ان کے لیے تھا کہ جن کے ساتھ میں ایگریمنٹ ہو تو اچھا جنگ نہیں کرتے تم ہمیں ٹیکس دینا، ہم جنگ نہیں کرتے تم اپنی حکومت رکھو، یا اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو پھر اس ٹیکس کی بھی ضرورت نہیں۔ اور ان کے اندر یہ ان اسٹیٹس کے ساتھ میں تھا جن سے جزیے کے معاہدے، جس کے معاہدے کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے وہ جو اپنے اسٹیٹ کے اندر رہتے غیر مسلم ان پر جزیہ نہیں تھا، ان سے ٹیکس کوئی ایکسٹرا نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ سب چیزوں کو مس انٹرپریٹ کرنے کے بعد اور پھر وہی تصویر جاتی ہے کہ اسلامی قانون کس طرح کے ہیں کہ یہ بس تب تک ہیں انہیں دبا کر رکھو، یہ اوپر آ گئے تو یہ تمہاری حالت خراب کر دیں گے۔ وہ آزادی تو ختم ہی ہو گئی، پھر اگر زبردستیاں کی گئیں جو اللہ نے رکھی تھی، عمل کی آزادی کہ تم چاہو تو قبول کرو اور چاہو تو مت کرو۔ یہاں اب یہ شروع ہو رہا ہے، یہ اعلان تب ہوا ہے کہ اب دین مکمل ہونے جا رہا ہے، اب کچھ آخری باتیں، اور جنگ کی ایک تیسری کنڈیشن آئی کہ اس حالت کے اندر پھر جنگ ہوگی، لیکن اس میں پھر درمیان میں صلح نہیں ہوگی کسی آفر پر۔ اس جنگ کے اندر حملہ آور ہے، ایگریسر وہ ہیں، وہاں تو اگر وہ دب رہے ہو تو صلح کر لینا، اگر ان کو آفر ہو پھر توڑیں تو اس کا مطلب اب دوبارہ پھر ان سے کبھی جنگ ہوگی تو پھر موقع نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ایگریمنٹ توڑا انہوں نے، معاہدہ توڑا۔ معاہدے کی بہت اہمیت ہے، اوفوا بالعقود، ایمان لانے والوں اپنے وعدوں کی پابندی کرنا۔ یہ کہا کہ یہ وعدہ جو ہے اس کا سوال کیا جائے گا ہر ایک سے جس نے وعدے کیے ہیں۔ وعدہ تو تم نے کسی کے ساتھ کیا اور تم نے توڑا، کا حساب ہم لے لیں گے، تمہارے ساتھ تو جو بدعہدی ہوئی اس کا حساب ہم لیں گے کہ توڑا کیسے، عہد کیسے توڑا۔ اب یہ اعلان ہے، یہ پہلی آیت تھی کہ اب شرک یہاں پر نہیں ہوگا، اب یہ سینٹر پاک صاف ہو گیا، مرکز پاک صاف ہو گیا، اور وہ سارے معاہدے اب ختم، ان کے ختم ہونے کا اعلان کر دو جو ان مشرکین سے اب تک چلے آ رہے تھے۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے توڑ دو، آگے بتایا کون سے، یعنی آیت نمبر 8 تک جائیے، 8 تک شروع سے، اور پھر جو اوپر سے چلا آ رہا ہے سورہ انفال سے وہ مضمون وہاں سے چلے گا، تب بات کلیئر ہوتی ہے اور واضح کا سب کے ساتھ نہیں۔ نٹ شیل میں بات اتنی تھی جو یہاں پر کہی گئی تھی کہ جنہوں نے تم سے معاہدوں کی پابندی کی ہے تمہیں ان کے ساتھ پابندی کرنی ہے۔ ایگریمنٹ عام طور سے ہوتے ہیں کچھ ٹائم باؤنڈ، وہ یو ایس ایس آر سے 20 سال کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا، ایک پیکٹ ہو گیا، ڈیفنس پیکٹ، یو ایس اے سے ایک ڈیفنس پیکٹ ہو گیا 10 سال کا، عام طور سے یہ اس کے اندر یہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں، وہ جب ختم ہو جاتا ہے پیکٹ ختم، پھر رینیول ہو سکتا ہے۔ تو دنیا میں یہاں رینیول ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے ہیں، رینیول ہوا تعلقات اچھے رہے، رینیول نہیں ہوا پیکٹ کا، اور تعلقات رہے اچھے، اس لیے کہ وہ اس وقت کے حالات میں ہوا تھا، اب 20 سال پرانے حالات ہو سکتا ہے نہ ہو، اب اگر پیکٹ ہوگا تو کچھ نئی شرطیں ہوں گی، اب اگر معاہدہ ہوگا اسی کا رینیول ویسے ہی نہیں ہوگا۔ تو جہاں تک تم نے جس مدت تک کے لیے معاہدے کیے تھے ان کی پابندی کرنا، یہ اس کا ان آیات کا مضمون ہے جس میں سے نکال کر یہ دیا جاتا ہے۔ ہر ایک سورہ توبہ اور ٹکڑے اس میں سے دے دیے جاتے ہیں، بعض پہلے جیسے سورہ بقرہ کے ہوا کرتے تھے، ہر ایک کی زبان پر جو اسلام کی جنگوں کو، یعنی جنگ بھی نہیں کہنی چاہیے، پیس اینڈ وار کی فلسفی کو جتنے لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، غلط مطلب نکالتے ہیں، وہ سورہ توبہ تو اب خاص طور سے ہر ایک کے کانوں میں ڈال دی گئی۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تو خط کا اعلان کر دینا اب کوئی معاہدے باقی نہیں بچے، جتنے کہیں پر کوئی ایگریمنٹ سے کوئی باقی نہیں بچے۔ اب آگے آئے گا بات، یہاں پہ اس آیت کے اندر تھوڑی پوری ہو گئی۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ، اور ان سے یہ بھی کہہ دو، ٹائم دینا، ایسا کچھ نہیں کہ تم نے کہا کہ معاہدے ٹوٹ گئے اور حملہ کر دیا، ان کو وقت دینا، 4 مہینے کی مہلت ہے، اب 4 مہینے، اب یہ اصول آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، یہ تو اصل میں پس منظر تھا کہ وہاں پر اس دن یہ حکم آیا تھا
یہ حکم آج کی دنیا کے لیے ہے، آپ کے لیے. اور میں لگاتار قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے اسی کی ترغیب دیتا چلا آیا ہوں کہ آیات آپ کے دور کے لیے ہیں. بتا دیا ایک پس منظر اس موقع پر ان کے لیے اتری تھی، لیکن اب یہ آج کے دور کے لیے اصول ہے، جو یہ وہ اصول ہے جو یو نہیں دیتا، جو نہیں دے سکا آج تک. اور دنیا میں کوئی ایگریمنٹس ملکوں کا آج تک کوئی سندھی کامیاب ایسی نہیں ہو سکی جو اس طرح کے اصول دے سکے. آ رہے ہیں آگے چیزیں دیکھیے گا. کہا کہ اچانک حملہ نہیں کر سکتے. یہاں پر یہ ہے ڈکلیریشن آف وار، اس کی کوئی پابندی نہیں کرتا، لیکن ایک اصول بنا ہوا ہے ڈکلیئر کیا وار ڈکلیئر کی جائے گی، انڈکلیئرڈ وار نہیں ہوگی. اوکے، لیکن ڈکلیریشن آف وار پر حملہ کر دیا اور وار ڈکلیئر کر دی. قرآن نے کہا یہ نہیں ہوگا. 4 مہینے ان سے کہنا کہ اب تم دیکھ لو، خوب اچھے طریقے سے غور کر لو، اور لیکن اس بات کو سمجھ لینا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم بے بس نہیں کر سکتے. اللہ بے بس نہیں ہے. اللہ کا نظام ایمان لانے والوں کے تھرو چلتا ہے. اگر ایمان لانے والے جو ہیں وہ اللہ کے نظام پر چلتے رہے تو پھر وہ اللہ بے بس نہیں کا مطلب یہ ایمان لانے والے بے بس نہیں ہو پائیں گے اگر اللہ کے قانون پر عمل کریں گے تو. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جو اس نظام کا انکار کرنے والے ہیں انہی کی رسوائی ہوگی. شرط یہ کہ نظام کو ماننے والے اس کی ہدایات پر عمل کریں. تو اب 4 مہینے کی مہلت، یہ اب آگے تک کے لیے قانون ہے کہ تمہیں وقت دینا ہوگا منیمم 4 مہینے کا، اگر کسی جگہ ڈکلیریشن آف وار سے پہلے. یہ چارٹر تھا، جو چارٹر آف وار اینڈ پیس جو قرآن نے دیا تھا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ بتا دیں کہ بھئی 4 مہینے کا وقت ہے، اگر اس میں ٹھیک ٹھاک جن چیزوں پہ ختم ہیں ڈفرینسز ہو جائیں تو اس کے بعد پھر کوئی ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ کب وار شروع ہو جائے. وار کا ڈکلیریشن یہاں سے سٹارٹ ہو گیا. تو اب زمین میں تم 4 مہینے جان لو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ہم یہ دیکھیے، یہ لگاتار الگ بھی ہو تو یعنی اعلان جنگ کا ہے. اعلان جنگ بھی اس کے ساتھ میں، رحمت کے ساتھ میں، خوبی کے ساتھ میں. اور ہمیشہ کوئی بھی رشتے الگ ہو رہے ہیں، یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے نا، وہ ایک رشتہ تھا جو معاہدہ تھا. انڈیویجول لائف کے اندر بھی ایک مرد ایک عورت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. اگر وہ ٹوٹ ہی جائے، اور ٹوٹنے سے پہلے کی بہت سی احتیاطیں بتائی ہیں اور بہت سے پروسیجرز بتائیں کہ اسے ٹوٹنے سے روکا جائے، لیکن اگر وہ رشتہ ٹوٹے ہی تو گالی گلوچ کے ساتھ نہیں ہو. وہ رشتہ اگر ٹوٹے تو مقدمے بازیوں کے ساتھ نہیں ہو. وہ رشتہ اگر ٹوٹے تو ایک دوسرے پہ جھوٹے الزاموں کے ساتھ میں نہیں ہو. یہ انڈیویجول لائف میں بھی قرآن نے کہا. دیکھیں یہ طلاق کے آیات، اس میں سے ایک آیت سورہ بقرہ میں آیت 231، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم طلاق دو اور پھر وہ ویٹنگ پیریڈ، ان کا عدت جب وہ پوری ہونے والی ہو رہی ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، روک لینا بہت اچھے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ میں. اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر جدا کرو تو بہت اچھے طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ میں. یہ ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے کے ساتھ میں نہیں. ٹھیک ہے بہت سیڈ ایونٹ ہے، نہیں نباہ ہو سکا، لیکن یہ بھی اگر رشتہ بھی اگر ختم بھی ہو رہا ہو تو وہ خوبصورتی کے ساتھ میں ہو. یہ انڈیویجول انفرادی زندگی کے اندر، انڈیویجول لائف کے اندر. ذاتی طور پر یاد دلا رہا ہوں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے سے گزری ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، سورہ فرقان کی، کہ اللہ کے رحمان کے، عباد اللہ بھی نہیں کہا ہے، رحمان کے، وہ جو بے پناہ رحم کرنے والا ہے، اس کے جو اصل بندے ہیں وہ ہیں کہ اکڑتے نہیں ان کے پاس کچھ. اگر ان کے ہاتھ میں کسی کے دوسرے کے اوپر کچھ تھوڑی سی پار ہوتی ہے تو زمین میں وہ چلتے ہیں باوقار طریقے سے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل ان سے الجھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو پیس چاہتے ہیں. نہیں الجھتے تم سے، بچ کر نکل جاتے، بھڑ جاتے، ٹکرا جاتے. جاہل الجھتے تو بچ. تعلیم لگاتار یہ چل رہی ہے. انڈیویجول لائف میں بھی یہی ہوا، میدان جنگ کے اندر بھی ہے کہ میدان جنگ کے اندر بھی یہی تعلیم ہے کہ اگر
اب جنگ انیویٹیبل ہو گئی، اب وہ معاہدہ ہر حالت میں ختم ہے، اس لیے کہ تمہارے اوپر اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن 4 مہینے کی مہلت، اس 4 مہینے میں اپنے رویے کو درست کر لو تو پھر وہ دوبارہ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں۔ اس سے پچھلی میں یاد دلا دوں، اس سے پچھلی سورت کی آیت ہے، بالکل آخر کے حصے کی۔ اب یہ سورہ توبہ کی پہلی آیت یا دوسری آیت چل رہی ہے، سیکنڈ، یہ بالکل آخر کے حصے کی آیت ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری کی بنیاد کے اوپر، ایسا نہیں ہو کہ وہ ایک دم سے ڈس ایڈوانٹیج کے اندر آ جائیں۔ اگر تمہیں یہ یقین ہو کہ یہ ایگریمنٹ دوسرے توڑنے جا رہے ہیں تو پھر وہ تو نہیں کریں گے، ان کے ہاں تو یہ مورل ویلیوز نہیں ہیں، اخلاقیات نہیں ہیں، وہ تو اچانک حملہ کر دیں گے اعلان کر کے، تو تم بے خبری میں مارے جاؤ گے۔ تو اگر تمہارے پاس سرٹن نیوز ہے اس بات کی کہ وہ بریچ آف ایگریمنٹ کریں گے، بریچ آف ٹریٹی کریں گے، وہ عہد کی پابندی نہیں کریں گے، توڑ دیں گے، اور پھر اچانک اس بات کی سرٹن نیوز ہو، تم اپنی طرف سے اعلان کر دو گے علی سوا، لیکن ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دینا، مطلب بتا دینا کہ اب نہیں بچا، برابری کی بنیاد پر۔ یعنی اس حالت میں یہ کیا تعلیم آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہو کہ انہیں ڈس ایڈوانٹیج ہو جائے جب معاہدہ توڑا، ایکول لیول کے اوپر، آن ایکول فوٹنگ، علی سوا۔ وہ علی سوا کو بات کو یہ سورہ توبہ میں بتایا کہ 4 مہینے کا کم از کم مارجن دینا، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اور اللہ ان معاہدوں توڑنے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے اگلی آیت تھی پھر یہ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اور پھر اگر یہ جو اس نظام کا انکار کرنے والے وہ یہ نہیں سمجھے کہ جو واقعی پابندی کرنے والے ان کے اوپر چھا جائیں گے، ان سے بازی لے جائیں گے، ان کو کہیں دھوکے دے کر کامیاب ہو جائیں گے، انہم لا یعجزون، یہ عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ وہی بات جو سورہ توبہ میں کہی گئی، عاجز نہیں کر سکتے، یہ پہلے آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ آئی ہے کہ جب توڑو تو برابری کی بنیاد پر توڑنا، کہ اچانک ان کو ڈس ایڈوانٹیج میں ڈال کر نہیں۔ یہ جنگ بھی ہو رہی تو انسانی اصولوں کے ساتھ میں ہو رہی، ایگریمنٹس جانور نہیں کرتے، یعنی بہت سے فرق جو جانور اور انسانوں میں ہیں۔ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جانور، انٹیلیجنس بہت ہوتی ہے بہت سے جانوروں میں، بے پناہ بہت سے جانوروں کی میموری بہت زیادہ ہوتی ہے، انٹیلیجنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، دونوں چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے پاس ہیں جو وہاں نہیں ہیں۔ اس میں سے میں کئی کی توجہ دلا چکا ہوں، اس میں سے ایک یہ کہ ان میں آپس میں ایگریمنٹس نہیں ہوتے، معاہدے نہیں ہوتے، ان کے انسٹنکٹس ہوتے ہیں کہ ساتھ رہ رہے۔ اگر بعض جو جوڑے ساتھ میں رہتے وہ ان کے انسٹنکٹس ہیں، وہ کوئی ایگریمنٹ سے معاہدے نہیں ہیں کہ یہ ٹوٹ نہ جائیں۔ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ 2 وارنگ فیکشنز ہیں، اب ایک ایگریمنٹ ہو گیا، کتنے سال کا ہوا، کتنے وقت کا ہوا، اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرا ایگریمنٹ ہوگا۔ یہ جانوروں میں ہوتا ہے کہ ایگریمنٹس نہیں ہوتے، ان کے اندر جو کچھ فیڈ ہے اپنی انسٹنکٹس، بس اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو عہد کرتا ہے اور وعدے کرتا ہے، اور جو وعدے کرتا ہے وہی وعدے توڑتا بھی ہے، وہی وعدے کی پابندی بھی کرتا ہے۔ تو وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اور اب یہ اعلان عام ہے اس دن، وہ جو پہلا کنونشن جس دن ہونے جا رہا ہے، تو اب یہ اعلان ہے یہ ساری انسانیت کے کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دنیا کے تمام انسانوں کی طرف، یہ مسلمانوں کی طرف نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اس دن، جس دن یہ پہلا عالمی اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ اس ریوائول کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو اسلام کے ریوائول کا پہلا اجلاس جنرل باڈی کا، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اب یہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کا نظام جو ہے وہ شرک کو قریب نہیں آنے دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ اخلاقی تعلیم ان لوگوں، یہ سب یہ اعلان ان لوگوں کے لیے جن سے معاہدے تھے اور وہ بریچ آف ٹریٹی کرتے رہے تھے، یہاں سے دنیا کے سب لوگوں کو اطلاع پہنچ جائے۔ لیکن اگر تم اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤ، فہو خیر لکم، تمہارے لیے اس سے بہتر ہے اگر اس سے پہلے جو تمہیں بیچ میں مارجن دیا ہے۔ جیسے رشتہ وہی آپس میں ہسبینڈ وائف کا رشتہ ٹوٹتا ہے، بھائی ویٹنگ پیریڈ ہے بیچ میں، درمیان میں، اس میں دوبارہ پیچ اپ کر لیں۔ تو کہا کہ اگر یہ ہے توبہ، فہو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اچھا یہ کہنا بھی کہ پھر دیکھ لینا، اس کے بعد کیا
ساتھ میں ان کی خیر خواہی کی بات ہے. تمہارے لیے تمہاری خیر خواہی کی بات یہ ہے کہ اسے مان لو تمہاری دنیا آخرت دونوں بہتر ہے. اس درمیان میں تم اصلاح کر لو اپنی. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور پھر اگر تم نے پیٹھ پھیری فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وہی پرانی وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور انہیں اس نظام کا انکار کرنے والوں کو بتا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہیں اس دنیا کے اندر. یہ ان کے لیے نہیں ہو رہی ساری بات جنہوں نے عہد کی پابندی کی ہے, جنہوں نے عہد نہیں توڑے تھے. یہ جو کچھ اوپر کہا جا رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا. یہ بات ان کے لیے نہیں ہے. یہ جو تمہیں اوپر سے بتاتے چلے آئے ہیں یہ اعلان کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے, ایگریمنٹ تم سے توڑ دیا, ہم نہیں توڑ سکتے. انہوں نے پابندی کی تھی, تمہاری طرف سے نہیں توڑا جائے گا. انہوں نے کبھی اس کے خلاف کچھ نہیں کیا. ثم لم ينقصوكم شيئا تمہارے ساتھ میں تمہیں کہیں کوئی اس میں نقصان نہیں دیا اس معاہدے میں. ولم يظاهروا عليكم احدا اور کبھی ایسا انہوں نے نہیں کیا کہ تمہارے مقابلے میں کسی اور دوسرے کو آڑ سے بھی سپورٹ کرتے ہو. تو جنہوں نے یہ نہیں کیا یہ بات ان کے لیے نہیں ہے جو کہی جا رہی ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. تو وہ جو جس ٹائم تک کے لیے ان سے ایگریمنٹ تھا تمہیں اپنی طرف سے بالکل پورا کرنا ہے. یہ جو کہہ دیا کہ جتنے یہ شرک کے نظام ہے ان کے ساتھ میں ہمارے سارے ایگریمنٹ ختم, ان کے لیے نہیں کہا, ان کے لیے کہا جو بیچ میں توڑتے رہے تھے اور بیچ میں نقصان پہنچاتے رہے تھے. یہ تو اب ان کا جو وقت ہے جتنے وقت کا اتنے دن تک اسے پورا کرنا ہے. اس کے بعد رینیول ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے, وہاں تک تو پھر ایسے ہی چلیں گے. ان اللہ یحب المتقین, اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یعنی یہ تقوی کی بات ہے, معاہدے پورے کرنا تقوی میں شامل ہے, عہدوں کی پابندی. اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو تمہاری طرف سے اگر گڑبڑ ہوئی, ان کے ساتھ میں بے عہدی ہوئی جنہوں نے کوئی تمہارے ساتھ میں کسی طرح کا کوئی تمہیں نقصان نہیں دیا تھا, پابندی کی تھی, تو پھر تم متقی نہیں بچو گے. وَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ اب یہ پھر واپس ان لوگوں کے لیے کہا کہ یہ تو ایگزمپٹڈ ہے. یہ جو دھوکے بیچ میں دیتے رہے تھے درمیان میں, تو اب اگر جب وہ مہینے گزر جائیں جتنے مہینوں کے لیے کہا گیا کہ یہ اب ان مہینوں کے اندر تمہیں مہلت دی گئی ہے, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ اب یہ ہے وہ کہ پھر تمہیں جہاں پہ بھی ملے, حیث وجدتموہم جہاں ملے تو پھر وہاں پر اب جنگ ہو رہی. اب یہ پھر ڈکلیریشن آف وار ہو چکا ہے پہلے ہی, وقت گزر چکا, یہ 4 مہینے گزر چکے. تو اب یہ جنگ کے میدان کے احکامات ہے کہ جہاں وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو ملے اسے گلاب کی ڈالی پیش کرنا. جنگ کے میدان میں کہا وہاں پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا, وہاں جان لینے کی بھی ذرا سی بھی اس کے اندر ہچکچانا نہیں. تمہاری جان جائے اس سے مت ہچکچانا جا رہی ہو تو جہاں بھی ملے وہاں پر ان کو قتل کرنا. وَخُذُوهُمْ انہیں قید کرنا. وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ وہ اور ان کے لیے گھات میں بھی بیٹھ سکتے ہو, ان کو پکڑو گھیرو قیدی بناؤ. یہ سب چیزیں ساتھ میں لے لیں کہ جنگ میں تو یہ سب کچھ پھر ہوتا ہے. اس میں پھر کسی طرح کی اب رعایت نہیں ہوگی. دیکھیے رعایت نہیں ہوگی اس فوج سے. ابھی پھر اور ایک آ رہی ہے عجیب, یعنی جس کی دنیا کی تاریخ میں ابھی تک کی کہیں کوئی اور مثال نہیں ہے. آج کے ماڈرن ورلڈ کے جتنے بھی پیس کے لاز ہیں اس میں نہیں ہے. وہ 6 آیت میں پھر آ رہا ہے اس کے آگے. ابھی تو یہاں یہ کہ جب یہ جو دیا تھا ایک لیز پیریڈ دیا تھا جب وہ ختم ہو جائے, اور یہ جو تھا کہ چاہے جہاں پر ان کی طاق میں جہاں سے بھی چھاپا مارنے, یہ چھاپا مار جنگ کی بات نہیں ہو رہی تھی سمجھ لیں, اس لیے کہ ڈکلیریشن آف وار ہو چکا ہے. بغیر ڈکلیریشن آف وار کے کہیں چھپ کر کسی پر حملہ کرنا ہو تو منع ہے. یہ ساری آیات اس کو بتا رہی تھی. اب ڈکلیریشن آف وار کے بعد تو پھر طرح طرح کی ہوتی ہیں کہ چھپ کر پیچھے سے گئے, ادھر سے گئے, کسی جگہ بیٹھے کہ یہاں فوجیں آ رہی ہیں اس پر حملہ کریں گے. جو تمہاری وار اسٹریٹجیز ہیں ان کے ساتھ میں پورے ان سب کو یوز کرتے ہوئے پھر جنگ کرنا. ان تابو اور لیکن اگر اس درمیان میں اس بیچ میں توبہ کر لیں, لیکن اب توبہ کیسی مانی جائے گی؟ اب جنگ بند نہیں ہوگی اس بات کی کہ پھر ٹریٹی کر لو. اب توبہ, اب آپشن بس ایک بچا ہے کہ تم بھی اسی نظام کو تسلیم کر لو, اور اس نظام کی پہچان جو محسوس علامت ہے سامنے کی, جو نظر آنے والی علامت ہے, وہ یہ ہے صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرے. یہ اس کی سامنے سے نظر آنے والی محسوس علامت ہے. یعنی کہ وہ ہم نے بھی ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیا, بات ختم.
تابو و اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یعنی نظر آتا ہو کہ یہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے سچ مچ مانا ہے۔ اب اس کے علاوہ اب یہ نہیں ہوگا کہ جنگ روک دی جائے، دوبارہ ایگریمنٹ کر لیا جائے، جب ایک بار بریچ آف ایگریمنٹ ہوا ہے تو اب اس کے بعد پھر دوبارہ ایسا نہیں ہو کہیں گے کہ اچھا اب پھر سے کر لو، اب اس مرتبہ ہم مانیں گے تو پھر جنگ ہوگی۔ لیکن اگر وہ توبہ اس طرح کی کریں اور یہ یقین دلائیں، اور یقین دلانے کے ساتھ میں یہ عمل نظر آئے کہ وہ صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، فخلوا سبیلہم، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ نہیں اب تو یہ ہم ان علاقوں پہ قبضہ ہی کر لیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کی صفت ہے کہ غلطیوں کو ڈھک دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ پھر آ گئی ہے اس کے بعد کہ اب کرنا تو تمہیں یہ ہے، اب جنگ نہیں روکی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہاں یہ شرط بس تبھی روکی جا سکتی ہے کہ تمہارے نظام کو تسلیم کرنے کے بعد وہ نظر بھی آنے لگے، اس کی محسوس شکلیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اب اس میں کچھ انڈیویجول اگر کوئی ایسے ہوں کہ تم سے یہ کہیں کہ وہ اچھا یہ جو پہلی آیت سے چلی آ رہا ہے نا، آیت نمبر 2 سے، اس کے بعد جہاں کہیں ملے وہ لوگ تمہارے ایریا کے اندر بھی رہتے ہیں تو ان سے خالی کرنے کو نہیں کہا گیا کہ اب سب یہاں سے نکل جاؤ۔ اینیمی نیشن کے لوگ، ایگریمنٹ تھا درمیان میں، سازشیں کر ان سے الرٹ رہیں گے لیکن 4 مہینے کی لیز ہے، اب خالی کر دینا ہمارا علاقہ، ان سے جنگ ہوگی وہاں۔ اب ان میں سے اگر کوئی ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ، کوئی انڈیویجول ان میں سے تم سے اگر پناہ چاہے تو پناہ دینا۔ اس کا ذہن بدل رہا ہے، ان کے لوگ نہیں مان رہے ہیں، لیکن کسی ایک آدمی کا اگر ذہن بدل رہا ہے تو وہ اگر یہ کہے کہ مجھے پناہ چاہیے تو پناہ دینا۔ فاجر ہو حتیٰ یسمع کلام اللہ، ان کے سامنے رکھ دو جب تک وہ اللہ کا، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں۔ سننے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے قاری صاحب بٹھا دیے، انہوں نے 3 رکوع سنا دیے۔ اللہ کا کلام سن لیں، ان کو پورے طریقے سے، اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا نظام کیا ہے، پورا اللہ کا کلام کیا ہے۔ یہ بہت اچھے طریقے سے اس پناہ دینے کے بعد پھر کام یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں میں سے، دشمنوں میں سے کسی سے پناہ مانگی، ان کے لیے بھی کنڈیشن یہ تھی نا۔ توبہ کا مطلب اب آ جائیں اس نظام پر، اب وہ تو نہیں آ رہے، ان میں سے کوئی 1-2 کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پریشان ہیں، تو انہیں پناہ دینا۔ پناہ دینے کے بعد پھر بہت اچھے طریقے سے ساری باتیں کلیئر کر دینا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ تمہیں مارنا مقصد نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ جہالت جنگ میں کسی نے آپ تم سے پناہ مانگی ہے، اس کے بعد پھر انفورس کر دو گے اس کے اوپر کہ اب تو یہ قبول کرنا پڑے گا ورنہ گردن اڑا دی۔ یہ آخری کس درجے کی تعلیم ہے، اسے دیکھیں آپ، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گی آپ کو، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی، یہ UN کے چارٹر میں نہیں ملے گی۔ اسے پناہ دینا یہاں تک کہ وہ تمہارے سسٹم کو، تمہاری چیزوں کو، اللہ کے کلام کو سن کر اچھے طریقے سے سمجھ لے، ایسے سمجھانا۔ ثم ابلغوا مأمنہ، اس کے بعد یہ نہیں کہ اچھا جا یہاں سے، جہاں دل چاہے چلا جا۔ سن لیا نا؟ ابھی تو پہلے تو یہ تو خیر الگ بات ہے کہ تم اس سے یہ نہیں کہو گے اب کلمہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ اب اس کو چوائس دو گے، اور چوائس بھی ایسے نہیں کہ اچھا اب جاؤ، وہ وہاں سے نکلا تھا وہی لوگ مار دیں۔ کہا کہ جہاں وہ اپنے آپ کو سیف فیل کرے وہاں تک تم اسے یہ ایشور کرنا کہ سیکیورٹی سے پہنچ گیا، محفوظ پہنچ گیا وہ اس جگہ جہاں وہ جانا چاہتا ہے کہ ہم یہاں ٹھیک ہیں۔ اب تم اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتے، اس نے جب تک خوشی خوشی قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن وہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قبول کیا تو ابھی تو تمہارے کنٹرول کے اندر ہے، تمہارے کنٹرول کے اندر ہے، سمجھ یہ رہا ہے، تو اس کو پوری آزادی سامنے سے نہیں ہے، کسی نیوٹرل جگہ پر ہوگا، وہاں سے اگر کہے گا جہاں تمہارا خطرہ نہیں بچے گا، جہاں تمہارے کنٹرول میں نہیں بچے گا، اور جہاں اس کو دوسروں کا خوف بھی نہیں ہو۔ کہا کہ اس کو اس کے امن کی جگہ اس کو ڈیلیور کرنا، اس کو سیکیورٹی میں پہنچانا، اسکورٹ، اس کو یہ دیکھنا کہ وہاں تک صحیح سے پہنچ جائے جس جگہ وہ اپنے آپ کو امن میں سمجھتا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ ناواقف لوگ ہیں، جانتے نہیں اسلام کو، یہ اس لیے تمہیں یہ کرنا ہے، جانتے نہیں۔ اب یہ اس جگہ پہنچ جائیں جہاں اپنے آپ کو سیف محسوس کریں، پھر وہاں سے کہیں کہ ہم تو تمہاری چیزوں کو مانتے ہیں،
لے لو تمہارے بھائی ہیں تب بلا لو. لیکن جب قبول کرنا ہے تو وہاں پر ان کے ساتھ ان کو فورس نہیں کیا جائے گا. اس انڈیویجول کو جس نے تم سے پناہ مانگی تھی اس کو بتاؤ, حجت پوری کرو, پھر اس کے بعد اس سے کہو کہ بتاؤ کہاں جانا ہے, یہاں تو نہیں رکھ سکتے تمہیں, کہاں جانا ہے وہاں پہنچا دو. اب اس نے اب وہاں سے وہ کہے کہ آپ کی باتیں سب ٹھیک تھی تو ویلکم, پھر اس کے بعد خوش آمدید دوبارہ. اور تو پھر تم سے لڑنے آئے تو اب دوبارہ نہیں مانی جائے گی اس کی بات, انہیں کی طرف اگر چلا جائے. لیکن وہ وہاں سے طے کرے گا اپنی باتیں جہاں تمہارے زیر اثر نہیں ہو. ثم ابلغہ مأمنہ, اس کو اس کے پیس کی جگہ جہاں وہ سیف فیل کرے وہاں سیکیورٹی سے پہنچاؤ. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, یہ لوگ جانتے نہیں کہ یہ نظام کیا ہے, یہ دین کیا ہے, انہیں معلوم نہیں ہے. جب تم وہاں تک پہنچا دو گے تب معلوم ہوگا دیکھو کیا ہے دین. تم نے پہنچا دیا, اب ان کی چوائس ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اپنے لیے دنیا کے اندر اور اس دنیا سے جانے کے بعد. کیف یکون للمشرکین, واپس اس جگہ آ رہے ہیں. یہ بیچ بیچ میں یہ بتایا تھا کہ پیس کس حد تک ہوگا اب معاہدے ٹوٹنے کی شکل میں. ان مشرکوں سے عہد کیسے پابندی ہوتی ہے. عہد عند اللہ و عند رسولی, اللہ اور رسول کے نزدیک یہ ہو کیسے سکتا ہے. اب ایگریمنٹ آگے کیسے باقی رہ سکتے ہیں پرانے ایگریمنٹ, لیکن ان سے باقی رہے گا جنہوں نے تم سے تمہارے مرکز کے قریب آ کر مسجد حرام کے پاس آ کے, اور پھر یہاں پر ایسا سسٹم اور نظام ہو جہاں پر سینٹر وہ ہو, ایگریمنٹ سارے وہاں ہوں گے. نہیں ہے جب تک تو جہاں جتنا بھی ہے پھر وہاں کا جو سینٹر یا مرکز ہوگا اس کی حرمت بھی ایسے ہی ہوگی, اس کی جو پوترتا ہے وہ بھی ایسے ہی مانی جائے گی. سینٹر اور مرکز ہوگا جب تک وہ پورے عالم اسلام کا نہیں ہوتا. الی الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, ان سے نہیں جنہوں نے تم سے وہاں پر ایگریمنٹ کیے تھے. اور اس کے بعد فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم, جب تک تمہارے ساتھ وہ پابندی کرتے رہے تم بھی پابندی کرنا, قائم رہنا اپنی شرطوں کے, اپنے عہد کے اوپر. ان اللہ یحب المتقین, دوبارہ فرمایا ہے کہ تقوی یہی ہے کہ تمہیں اپنے عہدوں کی پابندی کرنی ہے, ان کے ساتھ میں, قوموں کے ساتھ میں بھی اور انڈیویجولز کے ساتھ میں بھی. کیفا وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, یہ ایٹیچیوڈ دیکھو تمہیں محسوس ہوگا کہ جو روز یہ جو سوشل لائف ہے روز کی اس میں ریلائبل نہیں ہو رہے ہیں. جو تمہارے نظام کے خلاف ہے وہ وہاں ریلائبل ثابت نہیں ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ میں پھر کیسے رہیں باقی کوئی کسی طرح کے ایگریمنٹ, کہ اگر وہ ابھی نہیں ہے لیکن اگر ان کی وہ تمہارے اوپر پورے طریقے سے تم اگر ان کے کنٹرول کے اوپر میں آ جاؤ, یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم, تو پھر جو تمہارے آس پاس رہتے تھے اس حساب سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ریلیشن شپس جو نارمل سوشل لائف کی ہوتی ہے اس تک کا خیال نہیں رکھیں گے اگر انہیں ٹوٹل کنٹرول ملے. اگر وہ ایسے لوگ ہیں تو پھر, اور کوئی اگر عہد ہوگا تو اس عہد کو بھول جائیں گے, کوئی وعدہ کیا ہوگا ختم ہو جائے گا. ایسے لوگوں سے پھر عہد باقی رہے کیسے. یرضونکم بافواہہم, وہ خالی زبانی باتیں کرنے کے بعد تمہیں راضی کریں گے. عمل جب آئے گا تو دیکھو گے, اور جس وقت زبانی باتیں کر رہے ہوں گے وہ تابع قلوبہم, ان کے دل اس کا انکار کر رہے ہوں گے جو باتیں زبانی کر رہے ہیں. اندر یہی ہوگا کہ یہ باتیں ایسی ہیں بس اس وقت کی جو ان کے ساتھ میں سامنے سے بتانے کی اور دکھانے کی. واکثرہم فاسقون, تو ان میں سے اکثر وہ ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں, وہ حدیں توڑ کر نکل جانے والے ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ, اللہ کی آیات کا سودا کیا انہوں نے بہت کم منافع کے خاطر, بہت کم مول کے خاطر انہوں نے سودا کیا اللہ کی آیات کو, اور وہ صدوا عن سبیلی, اور راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی. جو ہائی وے تھی جو جا رہی تھی سبیل, اس میں راستے میں رکاوٹیں بنا کر انہوں نے کھڑی کر دی. انہم ساء ما کانوا یعملون, یہ بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں, یہ عمل بہت برے ہیں ان کے, برا کرتے رہے ہیں. ما کانوا یعملون کا مطلب ہے کرتے رہے ہیں, یعنی کہ ایک دفعہ کیا. تو اگر ان کے ایٹیچیوڈ کو کہا ہے کہ یہ بہت برا عمل ہے تو پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی یہی کرتے تو برا عمل ہے یا اچھا ہو جائے گا. پھر یہ ایٹیچیوڈ ان کا بتایا جا رہا ہے. تو پھر یہاں پر اگر دین کے راستے کے اندر اس سبیل, وہ جو سیدھا راستہ ہے سبیل جس کو اللہ کا کلام لے کر چلا ہے, اس بیچ میں اگر لوگ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں کہیں, تو یہ پھر ان کا پھر راستہ ہے وہ بہت برا راستہ ہے. وہ جو کچھ اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہیں, چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہوں. انہم ساء ما کانوا یعملون. لا
یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہی بات پھر دہرائی کہ کسی جو سچ مچ ایمان لانے والے ان کے معاملے میں نہ تو ساماجک ریلیشن شپ ہے، رشتے ہیں، نہ تو سمبند ان کا خیال رکھتے ہیں، اور نہ جو کوئی وعدے کیے تھے، عہد کیے تھے اس کا کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، تو یہ لوگ جو ہیں یہ سب حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر دوبارہ اسی بات کو دہرایا، عمل نظر آنے لگے ان کی زندگی میں، کہ ہم نے سب مان لیا، یہ نہیں چلے گی۔ مان لیا تو وہ عمل میں کنورٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور پھر وہ بھی جھوٹ کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر یہ اللہ حساب لے گا۔ لیکن عمل تو نظر آئے نا کہ ہاں اب یہ صلاۃ قائم کیا اور زکوٰۃ دینے لگے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے بھائی ہیں، پھر ان سے تمہارا اخوت کا بھائی رشتہ ہے دینی۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ آیات ہم نے الگ الگ بالکل ایک دوسرے سے جدا کر کے ٹھیک سے سمجھا دیں، اپنی نشانیاں، اپنی باتیں، لیکن سمجھ میں کن کے آئیں گی؟ جو علم حاصل کرنا چاہیں، جو علم لینا چاہیں، جو اللہ نے بتایا اسے، وہ ان کی سمجھ میں آئیں گی، ورنہ سب یہ ہے ان کے لیے باقی تو پھر یہ کہ آپ قرأت بڑی اچھی اچھی آوازوں پہ کراتے رہیے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور عہد کرنے کے بعد اگر وہ اپنے وعدے توڑیں، اپنی قسمیں توڑیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہیں دین کے معاملے میں تانے دینے لگیں، سٹائر کرنے لگے، طنز کرنے لگے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جن کا تم نے مانا ہو پھر وہ دوبارہ اگر ایٹیچیوڈ بدلا تو پھر اس کے بعد وہ چاہے انڈیویجول ہو چاہے انفرادی ہو تو پھر ان کی سزا جو ہے انسان نہیں کرے۔ قاتلوں کا بدلہ تم انہیں قتل کر ڈالنا، اسٹیٹ کیا ہوگا؟ اسٹیٹ پکڑے گی، اریسٹ کیے جائیں گے، اسٹیٹ کے یہ فیصلے جتنے ہوتے ہیں اسٹیٹ کرتی ہے، یہ انفرادی نہیں کرتے کہ صاحب وہ یہ گڑبڑ کر رہی تھی اس نے کر دیا، اب تو یہ نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، وعدے بہت کیے تھے میں نے گردن اڑا دی، یہ اسٹیٹ کرے گی، دیکھیں گے، گواہیاں لیں گے، معلومات کریں گے۔ تم تو خود بھی اپنی کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہو، کیا اس کو دیکھا جائے گا، ایسس کیا جائے گا؟ کاہلی لاپرواہی کی وجہ سے کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، یا یہ مانتے ہی نہیں، ہے ہی خلاف، اصل میں دکھانے کے لیے کچھ کر لیتے ہیں خالی، ان سب چیزوں کو ایسس کیا جائے گا۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو اب وہ بھی ہر ایک کو نہیں، پبلک کو نہیں، ان کے ائمہ کو جو ان کے لیڈرز ہیں ان سے پھر جنگ کرنا، پھر تمہاری ان کے لیڈرز سے جنگ ہوگی۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کے ساتھ میں جنگ کرنا، ان کی قسموں کا شاید وہ باز آ جائیں، ان کی قسموں کا جو ہے وہ پھر کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر وہ ایسے ہی یقین دلاتے ہیں تو، اور وہ عمل سے ثبوت نہیں دیتے ہیں تو پھر کسی قسم کا، کسی ایشورنس کا کوئی اعتماد یا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لعلہم ینتہون، یہ تمہیں بتایا گیا شاید اس طرز عمل سے، اس ایٹیچیوڈ سے جو تمہیں شروع سے آخر تک یہ بتایا گیا، قوم کے بارے میں بھی، گروہ کے بارے میں بھی، اور انڈیویجولس کے بارے میں بھی شاید باز آ جائیں، شاید وہ پھر اپنے ان چیزوں سے جو سازشیں ہیں اس سے رک جائیں، تمہیں دھوکے دینے سے شاید رک جائیں۔ ہم آیت نمبر 12 تک آئے، 12 تک انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 13 سے پھر دوبارہ آئندہ جو السلام سبحان ربک۔